تو اللہ تعالیٰ نے اس بارے امانت کو، اس بارے نبوت کو انسان پر ڈال دیا. سبحان اللہ. انسان وہ عظیم مخلوق ہے، انسان وہ بلند مرتبہ شے ہے، جو چیز کسی نے نہ قبول کیا وہ انسان نے قبول کیا. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اسی کائنات میں ایک نہیں، دو نہیں، اس بارے نبوت کو اٹھانے والے 1,24,000 انبیاء کرام اس خاکدان خلیفہ تشریف لائے. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. اور اپنی ہدایات کے ذریعہ، اپنی روحانی تعلیم کے ذریعہ، اپنے بہترین خطابات کے ذریعہ، اپنے علم و حکمت کے ذریعہ لوگوں کو راہ ہدایت پر لگاتے رہے اور ایمان کے نور سے انسان کے دلوں کو معمور کرتے رہے. بے شک. سبحان اللہ. سب سے آخر میں ہم سب کے آقا و مولا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم تشریف لائے اور آپ جس وقت تشریف لائے اس وقت کا زمانہ ہر انسان خطابات کے ذریعہ، علماء کی تقریر کے ذریعہ اور شورائے اذان کے نعتیہ اشعار کے ذریعہ ہر ایک جانتا ہے کہ کفار مکہ نے نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور صحابہ کرام پر کیسے کیسے ظلم و ستم کیے. بے شک. لیکن آقا علیہ الصلوۃ والتسلیم نے اپنی ہدایات سے، اپنے احکام کو عام کرنے سے کبھی بھی پیچھے نہیں رہے. یہاں تک کہ ایک ایسا دور آتا ہے، ایک ایسا زمانہ آتا ہے، تمام عرب کے لوگوں نے پورے خاندان کو بائیکاٹ کر دیا اور پھر صحب ابی طالب میں آپ لوگوں کو 3 سال تک قید رکھا. 1-2 سال نہیں، 3 سال تک قید رکھا. اور ایک معاہدے کے طور پر، وہ معاہدہ کیا تھا؟ تمام عرب کے لوگ کوئی طرح کا ان سے رشتہ نہ رکھیں، نہ ان سے کلام کریں، نہ گفتگو کریں اور نہ ان سے کاروبار میں لین دین کریں. اور صرف ایسے ہی نہیں، باقاعدہ انہیں ایک رکے پر لکھ کر اسے کپڑے کے اندر باندھ کر پھر اسے حفاظت کے طور پر چمڑے میں لپیٹا گیا، پھر اسے ایک نلی میں ڈالا گیا، اس نلی کو پھر چمڑے سے باندھ دیا گیا اور کعبہ مقدسہ کے اندر بحفاظت اسے رکھ دیا. 3 سال تک صحابہ ابی طالب نے حضور سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم اور پورے خانوادے رسول اس میں قید تھا. اللہ کے مقدس رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے جانشار فرماتے ہیں اس قید میں ایسے مصائب پیش آئے کہ بھوک سے ہم تڑپتے تھے، بھوک و پیاس سے تڑپتے تھے، یہاں تک کہ جب اللہ کی نصرت و عنایت سے آندھیاں چلتی تھی، جو پیڑوں سے پتیاں جھڑتی تھی اور جو چمڑے ہواؤں کے ذریعے آ جاتے تھے، ہم انہیں پانی میں بھگا کر کھایا کرتے تھے، اپنے خرد و نوش کا انتظام کیا کرتے تھے. ذرا غور کرو، اگر چند دن ایک انسان کو پورے سماج سے بائیکاٹ کر دیا جائے، الگ کر دیا جائے، گھر کا گھر نہ بولے، صرف گھر سے نکلے تو ہر آدمی اپنا چہرہ گھما لے، کاروبار کی نیت سے باہر نکلے تو کوئی اس سے کاروبار کرنا نہ چاہے، اگر کسی سے رشتہ کرنا چاہے، رشتے کو آگے بڑھانا چاہے، ہر ایک اپنے پیچھے کھسکتا جائے، تو بتاؤ آج کی دنیا میں کون انسان ہے ایسی ذلت کو برداشت کر سکتا ہے؟ لیکن ہمارے اور آپ کے آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے وہ صبر و شکر کی مثال پیدا فرمائی کہ دنیا میں آپ کے علاوہ کسی جیسی صبر و شکر کی مثال نہیں. بے شک. سبحان اللہ. سبحان اللہ. بہت تو اللہ کے مقدس رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم
میں اپنے چچا سے کہتے ہیں، اے میرے چچا جان، کیا آپ کو خبر ہے کہ جو رکے کو، جو انہوں نے عہد و پیمان کو بحفاظت رکھ دیا تھا، اسے اللہ کے حکم سے دیمک نے پورا چاٹ لیا، لیکن اللہ تبارک و تعالیٰ کے نام مبارک کو دیمک نے نہ چاٹ پائے۔ بے شک حضرت ابو طالب فرماتے ہیں، اے میرے بھتیجے، اس بڑھاپے میں جب میرا بال سفید ہو چکا ہے اور بڑھاپے کا عالم ہے، کیا ایسے عالم میں بھی مجھے قوم کے سامنے رسوا کرو گے؟ کیا تم صحیح کہتے ہو؟ کیا تمہارے پاس اللہ کا حکم ہے، اللہ کا علم آیا ہے؟ اللہ کے مقدس رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، اے میرے چچا جان، میں جو علم کہتا ہوں، میں جو تمہیں پیغام دیتا ہوں، جو میں تجھے آپ سے گفتگو کرتا ہوں، جو میں آپ کو بتاتا ہوں، حق ہے، وہی صحیح ہے، اس کے علاوہ کچھ نہیں ہو سکتا۔ بے شک سبحان اللہ سبحان اللہ۔ اللہ کے مقدس رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم ارشاد فرماتے ہیں، تو جو میں نے فرما دیا اس میں حرف باہر پہ فرق نہیں پڑے۔ پھر ابو طالب فرماتے ہیں، میرے بھتیجے محمد صلی اللہ تعالی علیہ وسلم، اس عالم میں، اس بڑھاپے میں مجھے اور رسوا نہ کرو۔ اگر آپ کی بات جھوٹی ہوتی ہے تو میں آپ سے اپنے رشتے کو منقطع کر دوں گا، چھوڑ دوں گا۔ اللہ کے مقدس رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم اس وقت بھی مطمئن تھے، اس وقت بھی سکون و اطمینان آپ پر طاری تھا۔ ابو طالب جاتے ہیں گروہ کفار میں، جماعت کفار میں، کہتے ہیں کچھ ایسی باتیں ہیں جو میں آپ کو بتلانے والا ہوں، جو آپ نے بحفاظت، جو رقہ کو، جو معاہدہ کو کعبہ میں بحفاظت رکھ لیا تھا، اسے سامنے لائیے تاکہ اس پر کچھ گفتگو ہو جائے۔ ابو طالب کو یہ یقین تھا اگر میں پہلے ہی بتا دیتا تو ہو سکتا ہے اس میں کچھ ترمیم کر دیں اور اس رقے کو بدل دیں۔ جب وہ رقہ سامنے آتا ہے تو ابو طالب فرماتے ہیں کہ اس میں یہ باتیں ہیں کہ تمام چیزیں اس میں دیمک نے کھا چکا ہے، مٹا چکا ہے، لیکن صرف کوئی حرف ہے، کوئی لفظ باقی ہے، کوئی کلمہ باقی ہے، وہ صرف اللہ کا نام ہے جو ابھی تک باقی ہے۔ وہ لوگ کہتے ہیں اگر تمہاری بات سچی ہے، اگر تمہاری بات میں حقیقت ہے تو ہم اپنا رشتہ، اپنا معاہدہ توڑ دیں گے، لیکن آپ اگر جھوٹے ہیں، آپ کی بات جھوٹ ہوتی ہے، آپ کی بات غلط ہوتی ہے، تو آپ کو یہ معاہدہ کرنا ہوگا، یہ شرط قبول کرنی ہوگی، تو آپ اپنے بھتیجے محمد صلی اللہ علیہ وسلم کو چھوڑ دیں گے، کوئی رشتہ نہیں طے کریں گے، اور جو میرا فیصلہ ہوگا کفار مکہ کا وہی آپ کو کرنا ہوگا۔ ابو طالب فرماتے ہیں بے شک مجھے آپ کے معاہدے پر، آپ کے عہد و پیمان پر میں اس کا وعدہ کرتا ہوں کہ آپ کے اس پیمان پر، عہد و پیمان پر پورا اتروں گا۔ جب وہ رقہ کھولا جاتا ہے جیسا نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بتلایا تھا، اسی کے مطابق وہ رقہ ظاہر ہوتا ہے، نکلتا ہے کہ صرف لا الہ، صرف کلمہ اللہ باقی تھا، باقی تمام معاہدے مٹ چکے تھے۔ ان کفار مکہ کو اس پر یقین ہونا چاہیے تھا، فوراً ایمان لے آنا چاہیے تھا۔ جو نبی اتنا غیب جاننے والا ہو، جو تمام کعبے کی حفاظت میں رکھا ہو، جو تمام لوگوں کی نگرانی میں رکھا ہو، اس کے اندر حفاظت میں رکھا ہو، اس پوشیدہ چیز کو، اس پوشیدہ لفظ کو حضرت محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے بغیر دیکھے بتا دیا، فوراً ان کو ایمان لے آنا چاہیے تھا، لیکن ان کفار مکہ نے اس پر انہیں قاضی و صادق اور جادوگر کہہ دیا کہ آپ کا بھتیجا تو جادوگر ہے۔ لیکن نبی آخر الزمان صلی اللہ تعالی علیہ وسلم
کہ یہ تو کفار مکہ یہ تو جانتے تھے کہ امین ہیں، صادق ہیں، سچے ہیں، امانت دار ہیں، لیکن وہ تو کل کلمہ پڑھنے والے نہیں تھے۔ لیکن آج کا مسلمان کلمہ پڑھنے والا ہے، آج کا مسلمان اللہ و رسول سے محبت کرنے والا ہے اور محبت کا دعویٰ اپنی نمازوں سے کرتا ہے کہ میں بہت نماز ہوں، لیکن جہاں جشن رسول اعظم کا وقت آتا ہے تو کبھی کہا جاتا ہے جلوس اٹھانا شرک ہے، کبھی کہا جاتا ہے اللہ کے رسول کا میلاد منانا بدعت ہے، لیکن کبھی اپنے گریبان میں ہاتھ ڈال کر نہیں یہ دیکھا جاتا کہ ہم نے کون سی بدعت کی ہے، کون سا ایسا بہترین کام کیا ہے جو بدعت سے ہٹ کر ہے۔ ذرا بتاؤ، اسی عالم سے میں پوچھنا چاہتا ہوں جنہوں نے کچھ ہی دن پہلے کہا تھا کہ اللہ کے مقدس رسول صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا اس طرح جلوس نکالنا، اس طرح میلاد منانا شرک ہے، کفر ہے اور بدعت ہے، یہ کہاں سے دلیل ہے؟ ذرا ہمیں بتاؤ، تم ابھی چند ہی مہینے ہوئے ہیں، ابھی ایک ہی مہینہ ہوا ہے، بارات گھوڑے پر نکالی، یہ کہاں سے جائز؟ کیا بات ہے، بے شک گھوڑے پر بیٹھ کر اپنی سسرال میں پہنچنا یہ کہاں سے جائز تھا؟ کس نبی کے دور میں یہ رائج تھا؟ کس نبی نے یہ اجازت دی تھی؟ کس نبی کی سنت تھی؟ اپنے گریبان میں ڈالو، خود بدعت پیدا کرتے ہو اور ہم لوگوں کو کہتے ہو بدعت کرتے ہیں۔ نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، جشن عید میلاد النبی، علماء اہل سنت، مسلک اعلی حضرت، نعرہ تکبیر، نعرہ رسالت، بہت ماشاءاللہ، بہت ذرا غور کرو، کس نبی نے اپنے سسرال میں جا کر براتیوں کے ساتھ کھایا ہے؟ کیا بات، کس نبی نے کھایا ہے؟ کون صحابی رسول نے کھایا ہے؟ بہت اچھے، ماشاءاللہ، بہت ذرا اپنے گریبان میں ہاتھ ڈالو، یہ کون سی سنت ہے جو تم کر چکے ہو؟ اس وقت تم نے کیوں نہیں کہا کہ یہ بدعت ہے، یہ بدعت ہے، یہ نکالنا شرک ہے، یہ کیا نکالنا شرک ہے؟ بہت اچھے، ماشاءاللہ، کبھی اپنے گریبان میں پہلے ہاتھ ڈالو، پھر اپنے گھر کے ماحول کو سنبھالو، پھر اپنے گھر کے ماحول کو دیکھو، پھر اللہ کے رسول کی جشن کو تم بدعت کہنا۔ اپنے گریبان میں ہاتھ کو ڈالتے نہیں ہیں، اپنے گھر کے اندر ہاتھ کو ڈالتے نہیں ہیں، اپنے گھر کے اندر دیکھتے نہیں ہیں، لیکن نبی کریم علیہ الصلوۃ والتسلیم کا اگر ہم جشن مناتے ہیں، ان کے خوشیاں مناتے ہیں تو اس کا دشمنی رسول میں کلیجہ پھٹ جایا کرتا ہے۔ کیا بات، بہت ایمان پیدا کرو رسول سے، بے شک، صرف بدعت چلانے سے کچھ نہیں ہوتا۔ بے شک، اپنے اندر جھانک کر دیکھو، اپنے اندر جھانک کر دیکھو، ہم نے کون سے بدعت پیدا کی ہے؟ اپنے اندر کبھی ہاتھ ڈال کر دیکھو اور کبھی اپنے دل سے پوچھو کہ ہم نے جو کیا وہ کون سی سنت تھی، کون سے فرائض تھے، کون سے مستحبات تھے؟ رسول کی میلاد منانا یہ تو اللہ کی سنت ہے، صحابہ کرام کی سنت ہے اور خود ہمارے آقا حضور محمد رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی سنت ہے۔ بے شک، تو ہم اگر عید میلاد النبی منائے تو صرف ہو جائے اور آپ اپنے شادی میں خرچ کریں تو ایمان والے سراپا ایمان کے پیسہ بن جائیں۔ ماشاءاللہ، بہت خوب، تو اللہ تعالیٰ ایسے علم سے، ایسے عالموں سے ہر انسان کو بچائے، آمین، کیونکہ یہ ایمان کے ہٹا کر کفر کی دلدل میں پھنسانے والے عالم ہیں۔ کیا بات ہے، بے شک، بہت اچھے، علم حاصل کرو، وہ علم حاصل کرو جو تمہیں محبت رسول سکھائے، محبت خدا سکھائے، محبت صحابہ سکھائے، محبت آل رسول سکھائے، محبت پنجت پاک سکھائے اور وہ راستہ سکھائے جس پر اللہ کا انعام ہوتا ہے، جس پر اللہ کا فضل نازل ہوتا ہے، جس پر اللہ کی رحمتیں نازل ہوتی ہے، وہ راستہ اپنانا چاہیے۔ بے شک، بے شک، سبحان اللہ، سبحان اللہ۔ تو یہ میلاد نبی صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کا جلسہ ہے اور نعتیہ مشاعرہ ہے جس میں اللہ کے مقدس رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کی نعت پاک پڑھی جاتی ہے۔ یہ نعت پاک پڑھنا جو اللہ کے مقدس رسول علیہ الصلوۃ والتسلیم کے صحابہ کرام کی سنت ہے۔ بے شک، حق ہے، صحابہ کرام
नाते रसूल पेश करते रहे। हजरत अबू बकर सिद्दीक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, हजरत उमर फारूक रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, हजरत उस्मान गनी रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, हजरत अली मुर्तज़ा रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं, हजरत बिलाल रजी अल्लाह ताला अन्हु हैं। उस जमाने में उलमाए किराम फरमाते हैं 34 सहाबाए किराम जो नाते रसूल पेश करने वाले थे। बेशक सुभान अल्लाह सुभान अल्लाह। शायद 34 उलमाए किराम शायद से सहाबाए किराम बेशक बहुत तो नातिया कलाम पेश करना और सुनना नबी की सुन्नत है, सुनाना सहाबा इकराम की सुन्नत है। आज इस मोहल्ले के नौजवान साथियों ने बड़े अकीदत और मोहब्बत से इस जलसे को कायम किया है। परवरदिगार आलम इसे मंजिले मकसूद तक पहुँचाए और परवरदिगार आलम उन नौजवान जिन लोगों ने इस जलसे को कायम किया है, परवरदिगार आलम उनके हौसला अफजाई फरमा, परवरदिगार आलम उनके हर कारोबार में बरकत दे। परवरदिगार आलम जो राह हिदायत से हटे हुए हैं, परवरदिगार आलम इस मिलाद पाक के तुफैल में परवरदिगार आलम उन्हें राह रास्ते पर लगा। वाक़िअ दावाना अल्हम्दुलिल्लाह।